اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ بات تفصیل طلب ہے۔ رسول کا حکم کیا ہے، اس پر الگ عنوان سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، میں اس ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اعمال برباد ہونے کی کیا صورتیں بن سکتی ہیں، میں اس کی نشاندہی تھوڑی کرتا ہوں۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں، میں صرف 2 3 4 صورتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعمال برباد ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ ارتداد کا شکار ہو جائے، اسلام سے منحرف ہو جائے، اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا منکر ہو جائے، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت یہ بنتی ہے، میں اختصار کے ساتھ جو میرا محل استشہاد ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور دوسری صورت یہ ہے اعمال برباد ہونے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت اعمال برباد ہونے کی ریاکاری ہے، جو ریا آج تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں ہمارے معاشرے میں صلاحیت کر رہا ہے۔ خاص کر اعمال کی ہم بات کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ جب اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، جو بندہ حج کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، جو بندہ صدقات کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سارے اعمال کس لیے کیے تھے؟ تو ہر بندہ اپنی صفائی دے گا، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے نماز پڑھی صرف تیری رضا کے لیے، میں نے حج کیا تیری رضا کے لیے، میں نے جہاد کیا تیری رضا کے لیے۔ رب فرمائے گا نہیں، یہ سارے کام تو نے دکھاوے کے لیے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرک اصغر، چھوٹا شرک یہ ہے کہ بندہ اعمال دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے۔ ایک بندہ وہ ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہے تو بڑی جلدی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، نہ تعدیل ارکان کا خیال، نہ رکوع سجود کا خیال، بس 4 رکعتیں ہو تو 4 منٹ میں پار ہو جاتی ہیں۔ مگر وہی بندہ جب مجمع عام میں نماز پڑھتا ہے وہی 4 رکعتیں 8 منٹ میں ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اگر اس کے پیچھے رضائے مولا شامل تھا تو پھر تنہائی میں سکون کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اس کو نماز ادا کرنا چاہیے، اور جب مجمع عام میں آیا بڑے طویل رکوع اور سجود کر رہا ہے، اس کا مطلب دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں ان کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو ایسے اعمال قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں نیاز فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ قرض بھی لیتا ہے اور پھر وہ قرض میں ڈوب بھی جاتا ہے، مگر ہم اسے پوچھتے ہیں یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ بڑے لوگوں کو کھایا ہے اس کا بدلہ دے رہا ہوں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ تو میرے بھائی ہم سب کو اس کا محاسبہ کرنا ہے، یہ کام تو لوگوں کے لیے ہوا نہ کہ رضائے مولا کے لیے ہوا۔ اور بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور اگر وہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دے سکا تو پھر ہم گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا، میں نے آپ کو مرنے سے بچایا، فلاں بیماری سے بچایا، فلاں مقدمات سے آپ کو رہائی دلائی، مگر اس کا صلہ آپ نے میرے ساتھ یہ دیا۔ یہ سارے کام جو کر رہا ہے بندہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اگر یہی کام رضائے مولا کے لیے کیا جاتا اللہ تبارک و تعالی راضی بھی ہوتا اور پھر یہ کام بھی اس کا بامقصد بن جاتا۔ چوتھا کام،
جو چوتھا عمل جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کرتے ہیں مگر نتیجہ نادارد، وہ کیا ہے؟ بہت سے کام ہم اپنے ذوق کے حساب سے درست کر رہے ہوتے مگر شرعی معیار، شرعی اصول اور ضابطے کے تحت وہ کام درست نہیں ہوتا، اور پھر وہ کام جس کو ہم بہتر سمجھ رہے ہوتے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، محبوبہ فرما دیجئے ہم آپ کو بتائیں کہ ناقص عمل والے کون لوگ ہیں، جن کا عمل ناقص ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی اچھائیاں کوششیں گم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وہ کون ہے؟ جو کام تو کرتے اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اچھا کام ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارے کام میں ریا بھی داخل نہ ہونے پائے اور ہمارا کوئی بھی عمل خلاف شرع بھی نہ ہونے پائے۔ مزارات پہ ہماری حاضری ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے مگر اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ ہم دور دراز سے آئے، ہمارا جو اہم مقصد ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے تمہیں مزارات پر جانے سے منع کیا فزوروہا، اب تم زیارت کرنے جاؤ مگر یہ مقصد مد نظر رہے کہ مزارات کی زیارت سے ہمارے اور آپ کے اندر موت کا خوف پیدا ہو، زہد پیدا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو، ورنہ وہی کہ میری بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، میری گائے دودھ نہیں دے رہی ہے، فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اور اگر یہ سودا لے کر ہم اس اعلیٰ مقصد میں آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ لہذا ان بڑے درباروں میں جب بھی ہم آئیں اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں کامل ایمان عطا فرما، ہماری زندگی سے تو وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ہم افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ تو سرے سے اس کو غلط کہتے ہیں مگر ہمارے کچھ احباب غیر دانستہ طور پر جہالت کی وجہ سے ایسے حرکات کرتے ہیں، نشانے پر سنی ہوتے ہیں، پھر علماء کی عادی زندگیاں اسی میں کھپ جاتی ہیں اس کی صفائی دیتے ہوئے۔ تو میں عرض کروں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مزارات پر جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ مزارات پر جانا چاہیے، اور وہ جانا ہمارے لیے سعادت مندی ہو سکتی ہے تب جب ہم شرعی اصول کا پاس رکھیں گے، شرعی اصول کا لحاظ رکھیں گے۔ بہت پہلے سے ہماری علماء اسٹیج سے گزارش کرتے آئے ہیں، پھر ہمارا من ہے کہ جو ماننے کو نہیں آتا کہ میں اور آپ مرد جائیں مزارات پر۔ پہلے زمانے میں یہ تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صفوں کی جو ترتیب بتائی، سب سے پہلے مرد ہو، ان کے پیچھے صف جو باندھے بچے ہوں، ان کے پیچھے ہجڑے ہو تو ان کے پیچھے عورتیں وغیرہ، جو بھی اس کے اصول ضابطے ہیں۔ مگر بعد میں کچھ حالات ایسے بن گئے، تھوڑا فتنہ فساد ہونے لگا، پھر عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو، پھر تھوڑا استثناء کر کے نماز مغرب، عشاء اور فجر میں ان کو آنے کی اجازت دی۔ مگر بعد میں چونکہ یہ فتنہ فساد کافی عروج پر گیا تو ہمارے فقہائے کرام نے، علماء نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کی وجہ سے یا عورت فتنے میں پڑ سکتی ہے یا عورت کی وجہ سے کوئی فتنے میں پڑ سکتا ہے، ان کو مزارات پر نہیں آنا چاہیے۔ بھائی آنے والی کون ہے؟ آسمان کے مخلوق تو ہے نہیں، زمین سے تو ایک دم پیدا نہیں ہوئی، یہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، آپ کی مائیں ہیں، میری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ ہمیں یہ میسج گھر تک پہنچانا چاہیے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، ہمارا وہی کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتا ہے جس کے پیچھے شرعی اصول اور ضابطہ ہو، اور اگر شرعی اصول ضابطے کے تحت ہمارا یہ کام نہیں ہے تو آپ کی مشقتیں، محنتیں کس کام کی رہتی ہے؟ ایک مرد ہونے کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کا کام اپنی عورتوں سے لے، نہیں، دین بھی ان تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، اس کے مطابق عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو چند باتیں اصلاح کے طور پر گزارش کی ہیں، کہنے سننے میں سہون قصدن اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔